أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آپ پر رحمتوں کا نزول ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں داعی دین بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے کی، اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کی طرف دیکھتے ہیں کیا پڑھا تھا۔ پچھلے آیات میں تین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے رہ گئے تھے۔ ان کا فیصلہ چونکہ معطل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور 50 دن بعد اللہ کے ہاں ان کی توبہ قبول ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مومن کا کام نہیں کہ وہ رسول کے ساتھ کسی کام سے پیچھے رہے، چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ آج پڑھیں گے سورہ توبہ کی آیا نمبر 121۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہیں وہ خرچ کرتے، نفقاتن صغیرتن کوئی خرچ چھوٹا، ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑا، ولا یبتغون وادیا اور نہیں وہ طے کرتے کسی وادی کو، الا کتب لہم مگر لکھا جاتا ہے وہ سب ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن تاکہ اللہ جزا دے انہیں بہترین ما کانوا یعملون اس کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال اور فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ فرائض کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض الگ ہیں، انسانوں کے فرائض الگ ہیں۔ کوشش کیجیے گا فرائض نہ چھوٹے، فرائض نہ چھوٹے۔ یہاں چھوٹے اور بڑے خرچ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر قسم کے اعمال ہیں، چاہے وہ کم اہمیت کے ہیں چاہے وہ زیادہ ہیں۔ لیکن نیکی کا کام چھوٹا سمجھ کر مت کریں، یا اس خیال کو دل میں نہ لائیں کہ اس کا کیا اجر ملے گا۔ چھوٹی نیکی ہے، فرق پڑتا، چھوٹی ہے بڑی ہے، دل کی نیت کام کرتی ہے۔ اور اگر نیکی کا درجہ بڑا ہے تو دعا کریں اللہ آپ کو اس کو کرنے کی توفیق دے دے، ہمت دے دے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کرے یا 1000 گنا کرے یا جتنا بھی چاہے، اللہ تعالیٰ ناپ تول کے نہیں کرتے، کھلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھتے ہیں۔ آیت میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے کم مال ہے یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں۔ یہ صرف مالی خرچ تک محدود نہیں ہے بلکہ وقت، محنت اور عمل کو دین کے لیے خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس مومن کے لیے دنیا و آخرت میں بہتر نتائج ہیں۔ اب منافقین ہیں جو ظاہری طور پر دین کی راہ میں کچھ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان سے نہیں کرتے ہیں، ان ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ صرف سچی نیت والے مومنین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہے، انسان کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر نیک نیت سے کر دے، کیونکہ اللہ ہر عمل کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ چلتے پھرتے آتے جاتے راستے میں نیکی کرنے کے آپ کو مواقع مل جاتے ہیں، لیکن آپ کی نیت میں دکھاوے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، تصویروں کے ساتھ نیکی نہیں ہونی چاہیے، صدق کے دل سے ہونی چاہیے، خلوص سے ہونی چاہیے، خاص روح کی محبت سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا شروع کریں، یقین جانیے زندگی بدل جائے گی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ اور نہیں ہے لائق مومنوں کو، لِيَنْفِرُوا کافۃ یا کافہ کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے سب کے سب، فَلَوْلَا نَفَرَ چنانچہ کیوں نہیں نکلے، من کل فرقۃ منہم ہر گروہ سے ان میں سے، طائفۃ کچھ لوگ، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا رجعوا علیہم جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈریں۔ اب گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ جہاد کی فضیلت بیان کی گئی اور نہ نکلنے والے کی ملامت کی گئی۔ ممکن ہے کوئی اسی طرح
اس طرح نہ سمجھ لے کہ ہمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمان پر نکلنا فرض عین ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر یہ فرما دیا گیا کہ نہ ہمیشہ یہ ضروری ہے۔ اصلت یہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کا نکلنا فرض عین ہے، مطلب گنجائش ہے نا۔ مسلط یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور قوم میں سے ایک جماعت نکلے، باقی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ رسول پاک کی صحبت میں رہ کر اور سینکڑوں حوادث و واقعات میں سے گزرے گی، دین اور دین کے احکامات کی سمجھ حاصل کرے گی، اور واپس آ کر کیا کرے گی؟ واپس آ کر اپنے باقی ماندہ قوم کو مزید علم اور تجربے کی بنا پر ہر بری اور بھلے بات سے آگاہ کرے گی۔ اور فرض کیجئے خود اگر مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے رسول پاک کی خدمت میں مستفید ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور مجاہدین کے ساتھ جو وحی و معرفت کی باتیں سنیں گے ان کی واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم میں سے چاہیے کہ بعضی لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین حاصل کریں اور پچھلوں کو سکھائیں۔ آپ پیغمبر اس دنیا میں چونکہ نہیں ہیں لیکن علم دین اور علماء موجود ہیں۔ طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے، البتہ کسی وقت امام کی طرف سے نفیر عام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ تبوک میں بھی یہی صورت تھی، اس لیے پیچھے رہنے والوں سے باز پرس ہوئی۔ ابو حیان کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے بارے میں ہے۔ جہاد اور طلب علم کی آیات میں مناسبت یہ ہے یا مطابقت یہ ہے کہ دونوں میں نکلنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دونوں کی غرض ہی احیاء اور علائے دین ہے، ایک میں تلوار سے اور دوسرے میں زبان وغیرہ سے۔ آیت نمبر 123 پڑھتے ہیں، یا ایوہ الذین اے لوگو آمنو ایمان لاؤ آمنو قتلو جو ایمان لائے ہو تم لڑو، الذین یالونکم ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، من الکفاری کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں فیکم غلظتا تمہارے اندر سختی، وعلموا اور تم جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت خاص طور پر رومیوں سے مقابلے کی تیاری کے وقت نازل ہوئی۔ اس آیت میں جہاد کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جہاد کو کہاں سے شروع کیا جائے اور یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ کہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے دشمن قبائل کو قابو میں کریں تاکہ بعد میں روم جیسی بڑی طاقتوں سے جنگ کرنے کے لیے پشت میں مضبوط ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں جہاد فرض کفایہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، جو ترتیب طبیعی کے مطابق پہلے کہاں سے شروع ہو، ان کفار سے شروع ہو جو مسلمانوں سے قریب تر ہوں، اس کے بعد ان کفار سے شروع ہو جو ان کے قریب رہنے والے ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ ہلکا جہاد جو ہے وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جہاد کی ترتیب اسی طرح سے ہوا کرتی تھی۔ اب دفاعی جہاد بھی فقہا نے یہی ترتیب رکھی ہے کہ جس اسلامی ملک میں کفار حملہ آور ہوں ان کے مسلمانوں پر دفاع واجب ہے، بلکہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہوں یا سستی کریں تو ان کے متصل بھی یعنی سارے لوگ ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ آ جائیں، وہ کافی نہ ہو تو پھر ان سے جڑے ہوئے لوگ آ جائیں۔ اس طرح اگر ضرورت پڑے تو درجہ بدرجہ مشرق سے مغرب تک جہاد فرض ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی یعنی مسلمانوں کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہوں، لیکن دشمنان خدا اور رسول کے لیے سخت اور شدید ہو، یعنی دشمن تم میں سختی اور جرت دلیری محسوس کرے۔ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط اور غیرت مند رہیں۔ نرمی وہاں نہیں دکھانی جہاں دین اور امت کا دفاع ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، حدود میں رہ کر لڑتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ یعنی طاقت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے، ورنہ جو قوت ہے وہ تو ظلم میں بدل جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف متقین کے ساتھ ہے کہ آپ کو میری آواز نرم گرم لگ رہی ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ کام بہت ضروری ہے، اس کو پہلے کرنا چاہیے، آواز ہوتی رہے گی ٹھیک۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔